بڑے کم نظر تھے، گنہگار تھے ہم، مگر تیرے دل کو لبھاتے رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے مشہور ڈرامہ میرے پاس تم ہو کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ڈرامے میں ایسا کیا تھا جو اس کی وجہ شہرت بنا۔ لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اردو نیوز لائک اور سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکیں۔ ناظرین، میرے پاس تم ہو کی کہانی وفا اور بے وفائی کے گرد گھومتی نظر آئی ہے۔ اس ڈرامے کی اسپیشل بات یہ تھی کہ اس میں مرد کے بجائے عورت کو بے وفا دکھایا گیا اور ساتھ ہی مرد کی وفا کی حد بھی دکھائی گئی۔ اس ڈرامے میں بتایا گیا ہے کہ صرف مرد ہی بے وفا نہیں ہوتا، عورت بھی ہوتی ہے، اور جب عورت بے وفائی کرتی ہے تو وہ گھر والے سے بے وفائی نہیں کرتی بلکہ اپنے بچوں سے بھی کرتی ہے، اور اس بے وفائی کا خمیازہ نہ صرف اس کا شوہر بلکہ بچے اور وہ خود بھی بہت بری طرح بھگتتی ہے۔ ناظرین، ہم سب نے اپنے بچپن میں یہ کہاوت سن رکھی ہے کہ لالچ بری بلا ہے، اور یہ کہاوت بے حد تلخ سچائی پر مبنی ہے۔ ناظرین، میرے پاس تم ہو کی کہانی بھی کچھ اسی کہاوت سے جڑی ہے۔ اس ڈرامے میں مہوش اور دانش کا کردار دکھایا گیا ہے۔ مہوش جو بے وفائی کی حد کرتے ہوئے اپنے شوہر دانش کے باس سے اس درجہ متاثر ہوتی ہے کہ دانش سے زبردستی ڈائیورس لے کر اس کے باس شہوار احمد کے پاس چلی جاتی ہے اور 2 سال بنا شادی کیے شہوار احمد کی دولت پر عیش کرتی ہے۔ شہوار احمد جو مہوش سے صرف متاثر ہوا تھا، وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر بالآخر ایک دن مجبوراً مان ہی گیا۔ لیکن عین نکاح کے وقت شہوار احمد کی بیوی کی آمد نے سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا۔ شہوار احمد کو جیل کی ہوا کھانی پڑی اور مہوش کو ذلت کی۔ یہی سوچ کر تم بھلا دو خطائیں، تجھے ہم بہت یاد آتے رہے ہیں۔ اس ڈرامے کے 3 مضبوط کردار اور بھی ہیں جنہوں نے مہوش کے جانے کے بعد دانش کو سنبھالا۔ رومی، دانش کا بیٹا، رومی کی ٹیچر ہانیہ، اور دانش کے دوست متین صاحب جنہوں نے خود بھی بیوی کی بے وفائی کا دکھ سہا تھا۔ ناظرین، جب مہوش کو شہوار احمد کی حقیقت کھلی تو اسے اپنی سنگین غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے دانش سے واپس آ کر معافی مانگی۔ وہ دوبارہ سے پہلے کی طرح دانش کی بیوی بن کر عزت سے رہنا چاہتی تھی۔ وہ واپس پہلے کی طرح عزت دار زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے سوائے عورت کی بے وفائی کے۔ دانش نے اسے معاف تو کر دیا مگر دوبارہ اپنانے کی ہمت نہ کر پایا۔ وہ اپنے بیٹے کے مجبور کرنے پر دل پر پتھر رکھ کر مہوش سے ملنے گیا، مگر وہ پتھر اسے بہت مہنگا پڑا۔ مہوش کو دیکھ کر ایک ایک کر کے دانش کو وہ سارے دکھ یاد آ گئے، وہ سارے ٹوٹے ہوئے وعدے جو مہوش کی بے وفائیوں سے جڑے تھے، اور اسی دوران وہ ان بے وفائیوں کو یاد کرتے کرتے اس جہاں فانی سے کوچ کر گیا۔ ناظرین، اس ڈرامے کے 2 مقاصد تھے۔ پہلا، ہر مرد ظالم نہیں ہوتا، گھر ٹوٹنے کی وجہ عورت بھی ہو سکتی ہے، اور بقول رائٹر کے اگر عورت بے وفائی کرے تو اسے سزا دینے کے لیے مارنے یا جلا کے راکھ کرنے سے بہتر ہے کہ اسے آزاد کر کے اسے تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اس ڈرامے کا دوسرا مقصد ہر اس عورت کے لیے ہے جو دولت کے انبار کو عزت و وقار کی کنجی سمجھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو وفا سے گوندا ہے، عورت کو وفا اور محبت کی پتلی بنایا ہے۔ گھر کی 4 دیواری کے اندر روکھی سوکھی روٹی کھانے والی عورت قید نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو اپنے گھر کی ملکہ، اپنے شوہر کی رانی اور اپنے بچوں کے لیے پرنسس کا درجہ رکھتی ہے۔
اگر مرد بے وفائی کرے تو صرف گھر ٹوٹتا ہے، اور اگر عورت بے وفائی کرے تو مرد، بچے، گھر اور خود عورت بھی ایک دن ٹوٹ کے رہ جاتی ہے۔ جو عورت اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق خود اپنی عزت محفوظ نہیں رکھتی، ایک دن وہ اسی طرح رونڈی جاتی ہے۔ جو انجام مہوش کا ہوا وہی انجام ہر عورت کا ہوتا ہے۔ یہی سوچ کر تم بھلا دو خطائیں، تجھے ہم بہت یاد آتے رہے ہیں۔ اور دانش جیسا محبت کرنے والا وفادار مرد اسی طرح اپنی جان اپنی بے وفا بیوی کے نام لٹا دیتے ہیں۔ عورت گھر میں قید نہیں بلکہ عورت گھر میں ہی محفوظ ہے۔ عورت آزاد ہے تو اپنے ہی گھر میں، باہر نکلتی ہے تو وہ بے مول ہو جاتی ہے اور مرد بے نام۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل اردو نیوز۔